سیف اللہ خالد حافظہ اللہ مرکزی رہنما پاکستان مرکزی مسلم لیگ ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں۔ ان کی آمد سے قبل ذرا مجھے بیداری کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر، پرچم بھی لہرائیں، ہاتھ بھی بلند کریں، آواز بھی نکالیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر بنا دو، کشمیر بنا دو۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب سیف اللہ خالد حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعصا لہم واضل اعمالہم۔ محترم بھائیو، پہلے تو میں آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دور دراز اس علاقے میں آپ نے ماشاءاللہ یہ خوبصورت محفل ہے جو دن کے وقت سجائی ہوئی ہے۔ اللہ رب کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، تشریف لانے والوں کو بھی اور دعوت دینے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کوشش اور کاوش کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ محترم بھائی حافظ عبدالرؤف صاحب نے بڑی شاندار باتیں، نصیحتیں ہمیں کی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی 3-4 باتیں کروں گا اور میری تمام باتوں کا تعلق کچھ نہ کچھ کرنے سے ہوگا کہ اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ حالات کا رونا جو لوگ روتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مر گئے کھپ گئے مٹ گئے پٹ گئے، تو وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ وہ لوگ بہت کچھ کر جاتے ہیں جو حالات کو دیکھ کے حکمت عملی مرتب کر کے اب کچھ نہ کچھ کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ فرمایا جو لوگ ہماری رضا کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، فرمایا ہم ان کو کامیابی کی منزلوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ آج اگرچہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ تھوڑے بھی ہیں، ہم کمزور بھی ہیں، ہمارے پاس لامحدود وسائل نہیں ہیں، افراد کے اعتبار سے بھی کم ہے اور وسائل کے اعتبار سے بھی کم ہے، لیکن اللہ نے ہمیں کوشش کا مکلف کیا ہے۔ کوشش کا نتیجہ اللہ کے پاس ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آج سے کوئی 35 سال پہلے، یہ 1990 کی بات ہے، کہ جب ہم نے طے کیا کہ ہم نے اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کی مدد کرنی ہے، اور اس بات کا عزم کر لیا کہ ہم نے کشمیریوں کو ظالم ہندوستان کی غلامی سے آزاد کروانا ہے، اس کے لیے ان کی مدد کرنی ہے۔ اب مدد کرنے کا انداز کیا ہے؟ یہ صرف خالی خولی نہیں ہے قراردادیں پاس کر دیں گے، جلسہ ان کے حق میں کر دیں گے، بلکہ ہم نے طے کیا کہ ہم نے اپنے بیٹوں کے ذریعے، بھائیوں کے ذریعے، جوانیوں کے ذریعے، اپنے خون کے ذریعے ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ کوئی فیصلہ چھوٹا نہیں تھا، بہت بڑا فیصلہ تھا، لیکن رکاوٹیں بڑی بڑی، راستے میں بریکر بڑے تھے، مشکلات بڑی تھی، بہت ساری مشکلات دشمن کی طرف سے،
اور ابتدا میں اس سے زیادہ مشکلات اپنوں کی طرف سے. ایسا ہوتا ہے ہمیشہ، یہ قانون فطرت ہے. حق کے راستے میں مشکلات آیا کرتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تو حق کے راستے میں مشکلات آتی ہیں. اب ہم کشمیر میں جانا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، ظالم کا ہاتھ روکنا بھی چاہتے ہیں اور کاٹنا بھی چاہتے ہیں، مظلوم کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن راستے میں ہزارہ رکاوٹیں ہیں. وہ شاعر کہتا ہے نا، عزم پختہ ہوں، عزم پختہ ہوں تو مڑ جاتے ہیں دریاؤں کے رخ. ہستیاں کیا ہیں میرے سامنے طوفانوں کی. آج 35 سال گزر گئے. آغاز میں ایک نوجوان، پھر 2 نوجوان، آہستہ آہستہ ایک سے کام شروع ہوا، 2 ہو گئے، 2 سے 4 ہو گئے، 4 سے 8 ہو گئے، 8 میں سے 6 شہید ہو گئے، 2 آگے بڑھتے رہے، پھر وہ شہید ہو گئے، ان کی جگہ اور بھیج دیے گئے. یہ 35 سال کی ایک داستان ہے. 35 سال کی. کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا. اپنے کہتے تھے کہ تم پہاڑوں کو گولیاں مار کے آ جاتے ہو اور کہتے ہو غازی بن گئے، خود ہی اپنے نوجوانوں کو مار دیتے ہو اور کہتے ہیں شہید ہو گیا ہے. جناب ایک ایک شہید کے تم ایجنسیوں سے پیسے لیتے ہو. کوئی ایک معاملہ تھا؟ تانے ہی تانے، ملامتیں ہی ملامتیں، جس طرح دیکھو. حتیٰ کہ ڈیرہ غازی خان کے بھائیوں، ممبر و محراب بھی اس مشن کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گیا. جہاں سے قرآن کی جہاد کی آیتیں سنائی جانی تھی، قوم کا ذہن تیار کیا جانا تھا، وہاں پہ جناب ہمارے خلاف فتوے آنا شروع ہو گئے. لیکن ہم رکے نہیں، ہم تھمے نہیں، ہم بڑھتے رہے. شہادتیں ہوتی رہی، شہادتوں نے ہمارے حوصلے پست نہیں کیے بلکہ ہمارے حوصلوں کو اور جوان کیا. ایک کی جگہ ایک بیٹا شہید ہوا ہے، ماں نے دوسرا بیٹا بھیج دیا. ابھی پچھلے ہفتے ایک بزرگ ملے، فیصل آباد کے تھے، کہنے لگے ایک بیٹا گیا شہید ہوا، دوسرا بیٹا وہ شہید ہوا، تیسرا بیٹا وہ شہید ہوا. اللہ نے مجھے 3 شہید بیٹوں کا باپ بنایا. یہ کمل ہے. اور پھر دیکھ لیں آج ایک مدت گزرنے کے بعد اپنے بھی سمجھتے ہیں. جاؤ میں آپ کو کہتا ہوں کشمیریوں سے پوچھو، وہ کہیں گے کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی قوت سے، جماعت سے ہمیں آزادی کی توقع ہو سکتی ہے تو وہ آپ لوگ ہیں جن کے بارے میں آج کشمیریوں کا عقیدہ بن گیا ہے. یہ لوگ اگر ہماری مدد کریں گے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم جلد یا بدیر آزادی کی نعمت سے انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے. تو میرے ڈیرہ غازی خان کے بھائیوں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اسی جذبے سے، اسی سوچ سے اور اسی عزم سے اس سیاست کے میدان میں آئے ہیں. یہ میں چند ایک باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اکثر لوگوں کو ہماری حقیقت کا پتہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کرتے کرتے، خدمت کا کام کرتے کرتے ان کو شوق آ گیا ایم پی ایم این اے بننے کا، کونسلر چیئرمین بننے کا، کرسی اور اقتدار کا. ان کو بھی یعنی مزہ لگ گیا ہے، ان کو بھی نشہ لگ گیا ہے، ان کو بھی شوق آ گیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ بڑی غلط فہمی کا شکار ہے، بڑے دھوکے سے دوچار ہیں. ان کو ہماری حقیقت کا پتہ نہیں ہے، ہماری اصلیت سے وہ آگاہ نہیں ہے.
ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ ہمیں کرسی چاہیے، نہ اقتدار چاہیے، نہ یہ چیزیں ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کی پیداوار ہے۔ یہ نہ سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان، یہ صوبے بھی، یہ قومیں بھی، یہ زبانیں بھی ہندوستان میں بھی یہ تھی، تقسیم سے پہلے بھی تھی، 1947 سے پہلے بھی سندھ بھی تھا، پنجاب بھی تھا، بلوچستان بھی تھا، یہ زبانیں بھی تھی، یہ فرقے بھی تھے، یہ مسلک بھی تھے، یہ برادریاں بھی تھے، یہ قبیلے بھی تھے، یہ سب کچھ تھا۔ پھر ہجرتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ہندوستان چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے آباء و اجداد کے قبرستانوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وجہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا کہ تحریک پاکستان کے کارکنان نے یہ اعلان کیا تھا، وعدہ کیا تھا اللہ رب کریم سے کہ اللہ ہم انگریز کی غلامی سے نجات پانے والے ہیں، کہ انگریز نے طے کر لیا واپس برطانیہ واپس جانا ہے۔ 90 سال اس نے ہندوستان پر اقتدار کے مزے لوٹ لیے، اب 100 سال یا اللہ ہم انگریز کی غلامی میں رہے، اور اس نے خوب ہمیں جناب برباد کرنے کے منصوبے بنائے۔ اب جاتے جاتے ہندو انگریز کا گٹھ جوڑ یہ طے کر چکا تھا کہ انگریز جاتے ہوئے ہندوستان کا تاج و تخت ہندو میجورٹی کے سپرد کر کے جائے گا۔ یہاں پہ پھر قائد اعظم کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ اس مرحلے پہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے دل و دماغ میں آزادی کی جوت جگائی ہے۔ یہاں پہ پھر آل انڈیا مسلم لیگ متحرک ہوئی ہے، قائد اعظم نے بڑے صغیر کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا ہے، اور منٹو پارک لاہور میں ان کا اجلاس عام کر کے یہ طے کیا اور اللہ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ ہم ہندو کی غلامی میں نہیں جینا چاہتے، ہم غلامی میں رہ کے تیری عبادت بھی صحیح طور پہ نہیں کر پائیں گے، تو ہمیں آزاد خطہ عطا فرما دے تاکہ ہم وہاں پہ آزادی کے ساتھ تیری عبادت کر سکیں۔ آپ قائد اعظم کے بیانات پڑھ لیں، ریکارڈ پہ آج بھی موجود ہیں، آپ ان کی تقریروں کا مطالعہ کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانان بر صغیر نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ کیفیتیں پیش کی تھی، یہ التجائیں اور مناجات پیش کی تھی۔ نتیجتاً 7 سال کی مدت میں اللہ رب کریم نے یہ پیارا پاکستان ہمیں عطا فرمایا تھا۔ تو آج مسئلہ کیا ہے؟ 76 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، پاکستان میں ہر چیز ترقی کر گئی، موٹر وے بن گئے، جناب صنعتیں لگ گئیں، فیکٹریاں لگ گئیں، یونیورسٹیوں کے جال بچھ گئے، ہم معاشی طور پر بھی آگے بڑھ گئے، سیاسی طور پر بھی بہت آگے بڑھ گئے، اور جناب جو جھونپڑوں میں رہتے تھے آج بڑے بڑے بنگلوں میں منتقل ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ تو پاکستان دے، اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا راج قائم کریں گے، ہم نے اپنے رب سے وعدہ خلافی کی ہے، بے وفائی کی ہے، میں کہتا ہوں دھوکہ دیا ہے، اور آج یہ جو کچھ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سب اس وعدہ خلافی اور دھوکہ دہی کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہماری سوچ کیا بنی ہوئی ہے؟ چلیں پچھلی دفعہ اس کو ووٹ دیا تھا، اس دفعہ اس کو دیں گے، پچھلی دفعہ فلاں پارٹی کو آزمایا تھا، اس دفعہ فلاں پارٹی کو آزمائیں گے، پچھلی دفعہ فلاں امیدوار کی سپورٹ اور حمایت کی تھی، اس دفعہ فلاں کی کریں گے۔ 76 سال گزر گئے، میں کہتا ہوں 76 100 سال بھی گزر جائیں، آپ چہرے بدل کے، پارٹیاں بدل کے، اور یہ
یہ انداز اختیار کر کے آپ صدیاں اور گزار لیں، سب کچھ ہو جائے گا لیکن کامیابی اور کامرانی نہیں ملے گی۔ پاکستان ترقی، کامیابی، کامرانی کی پٹری پہ نہیں چڑھے گا، ہم مسائل کا شکار رہیں گے، مشکلات سے دوچار رہیں گے۔ پاکستان حقیقی طور پر اس دن کامیابی کی پٹری پہ چڑھ جائے گا، اس کا کانٹا چینج ہو جائے گا، یہ ساری مشرق و مغرب کی غلامیوں سے نکل جائے گا، ہمارے معاشی مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، سیاسی مسئلے بھی، دفاعی مسئلے بھی، سب مسئلے حل ہو جائیں گے جس دن ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے۔ ہمارا نظام تعلیم بھی نظریہ پاکستان والا، ہمارا نصاب تعلیم بھی نظریہ پاکستان والا، ہماری سیاست بھی نظریہ پاکستان والی، ہماری معیشت بھی نظریہ پاکستان والی، ہماری معاشرت بھی نظریہ پاکستان والی، ہماری عدالت بھی نظریہ پاکستان والی۔ جب سب کچھ کو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے جوڑ دیں گے، انشاءاللہ کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ یہ عزم لے کے ہم آئے ہیں، یہ ایک مارکہ ہے اور ہم مارکوں کے لوگ ہیں۔ ہم نے 8000 بیٹے قربان کیے ہیں، واللہ اگر کشمیر کی آزادی کے لیے ہزاروں بیٹے قربان ہو سکتے ہیں تو پاکستان کو لا الہ الا اللہ کا پاکستان بنانے کے لیے ہزاروں لاکھوں جانیں بھی قربان کرنی پڑے تو ہم انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سوچ ہے، یہ عام پارٹیوں کی سوچ نہیں ہے، یہ محض کرسی اور اقتدار اور اسلام آباد پہ قبضہ کرنے والوں کی سوچ جیسی سوچ نہیں ہے، یہ ایک عقیدے کی سوچ ہے، یہ ایک نظریے کی سوچ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی سوچ ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو نبوت کے آغاز میں سب سے پہلے صفا کی چوٹی میں مکہ مکرمہ میں بلند ہوئی تھی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے بنی نوع انسان تم سب لا الہ الا اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ آج 1450 سال بعد ہم بھی کریا کریا، بستی بستی، گوٹ گوٹ، گراں گراں، شہر شہر، نگر نگر اس سوچ کو بلند کرتے پھرتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد یا بدیر وہ وقت آئے گا کہ یہ سارے سلسلے کمزور ہو جائیں گے اور اس پاکستان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انشاءاللہ راج قائم ہوگا۔ اور جس دن یہ پاکستان لا الہ الا اللہ والا بن گیا کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی اور اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی، جس دن یہ پاکستان بن گیا تو ہم تو وہ ہیں کہ ہم نے 313 ہو کے ابو جہلوں کو چاروں شانے چت گرا دیا تھا۔ ہم 1000 تھے اور 1000 ہو کے 10,000 کو الٹے پاؤں بھاگنے پہ مجبور کر دیتے تھے۔ ہم 10,000 تھے تو ہم نے بیت اللہ میں پڑے ہوئے 360 بتوں کو کرچی کر کے رکھ دیا تھا۔ ہم 30,000 تھے اللہ کی زمین کے نقشے پہ تو ہم نے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر جو اپنے آپ کو کہتے تھے اور ساری دنیا کے مالک کہتے تھے، جب اللہ کی زمین پر ہماری تعداد کل 30,000 تھی تو ہم نے رومن امپائر کو ان کی دہلیز پہ جا کے للکارا تھا کہ آؤ فیصلہ میدان کریں گے کہ دنیا پہ تم نے راج کرنا ہے یا دنیا پہ لا الہ الا اللہ کا راج ہونا ہے۔ 20 دن ہم للکارتے رہے تھے لیکن رومن امپائر کے مالکوں کو ہمارے مقابلے میں نکلنے کی، کھڑے ہونے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ ہم تو وہ تھے، لیکن یہ کب تھا؟ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے تھے۔ آج پھر ایک ایسی قوت تیار کرنے کی ضرورت ہے، تو اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا اس منشور کے لیے آپ لوگ دل و جان سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے جس کا حل کرنا بلکہ حل نکالنا ایسا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، دھڑوں میں بٹ گئے ہیں،
ہر طرف بٹوارا ہی بٹوارا ہے. شیطان یہ چاہتا ہے، شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا بٹوارا کیا جائے، ان کو جدا جدا کیا جائے، باہم ان کو آپس میں ٹکرایا جائے، بھائی بھائی کا گلا کاٹے، اور ان کا اتفاق، اتحاد، وحدت یہ تصور ختم ہو. اس کے لیے کہیں مذہبی فرقہ واریت ہے، کہیں سیاسی دڑے بندی ہے، اور جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں وہ دشمن کے خلاف لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. آپ دیکھ لیں پرسوں 12 ربیع الاول تھا اور جناب مستونگ میں درجنوں بیسیوں لاشیں گر گئی ہیں. ہنگو میں کیا قیامت برپا ہو گئی ہے، ملک میں کیا کچھ ہو گیا ہے. بس خبریں آئی ہیں لیکن کسی کے دل میں کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہوا. دشمن مارے، لاشیں گرائے، پشتوں کے پشتے لگائے اور چیتڑوں میں ہمیں پھاڑ دے، لیکن قوم ٹاس سے مستی ہوتی. خبریں آتی ہیں اور بریکنگ نیوز آئی ہے، ایک دفعہ ہم نے پڑھ لی ہے، آئی گئی ہو گئی ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے. دشمن جو کچھ کرے ہم ٹاس سے مست نہیں ہوتے، اور آپس میں رائی کا معاملہ ہو تو اس کو پہاڑ بنا لیتے ہیں، دشمنیاں پار لیتے ہیں. بھائیو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس مسئلے نے ہماری کامیابی کے ہر راستے کو گہرا کے رکھا ہے، اور اس کا سب سے خطرناک ٹول وہ سیاست ہے. سب سے خطرناک ٹول وہ ملک کی سیاسی سوچ اور سیاسی نظام ہے جو اس کے لیے باقاعدہ ایندھن کا، تیل کا، پیٹرول کا کام کر رہا ہے. آج آپ اس کے نتیجے دیکھ رہے ہیں، اس کے رزلٹ دیکھ رہے ہیں. تو ہماری سیاست یہ فرقہ واریت، دھڑے بندی، گروہ بندی، پارٹی بندی کا شکار ہو گئی ہے. اور ہم 25 کروڑ ہیں لیکن ایسے بکھرے پڑے ہیں، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. نہ کوئی وحدت ہے، نہ کوئی سالمیت ہے، نہ کوئی اتحاد ہے، نہ ہم ملت ہیں، نہ امت ہیں، نہ ایک نظریے پر ایک قوم ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال ایک جسم کی ہے. مومنوں کی مثال ایک جسم کی ہے. لیکن کیا آج ہماری یہ مثال ہے؟ یہ سب کچھ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ فلاں پارٹی کے ساتھ، اس کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ 70 لوگ جو شہید ہوئے دھماکے میں یہ کن کے ہیں؟ یہ فلاں فرقے کے، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. آج ہم سنگ دل ہو چکے ہیں. وہ جو ہوتا ہے نا چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے. آج یہ احساس ہمارے اندر موجود ہے نہیں. تو انشاءاللہ مرکزی مسلم لیگ کے نام سے جو ہم کھڑے ہوئے ہیں نا، ہم اس احساس کو آواز دینا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک نظریے پہ ہم ایک قوم، ایک امت، ایک ملت. اقبال نے کہا تھا نا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. ایک امت، ایک قوم، ایک ملت. قائد اعظم نے یہی کیا تھا، ایک نظریے پر ایک قوم تیار کی تھی. پنجابی بھی تھے، سندھی بھی تھے، بلوچی بھی تھے، وہابی بھی تھے، سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، سب کے سب تھے. لیکن ایک نظریے پر ہم ایک ہو گئے اور یہ طے کر لیا جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، ہم نے پاکستان حاصل کرنا ہے. جب کوئی لوگ ایک ہو جاتے ہیں، ایک سوچ پہ متفق ہو جاتے ہیں، تو ان کی کامیابی اور منزل بہت قریب آ جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے ہماری ترقی کے راستے میں. دشمن نے ڈیوائیڈ اینڈ رول یہ اصول بنایا ہوا ہے، اور صدیوں سے وہ اس اصول پر کام کر رہا ہے. اس نے ہر دور میں جو ہمیں گہرے زخم لگائے ہیں، چرکے لگائے ہیں، تو وہ اسی بات پہ کہ ان کو تقسیم کرتے جاؤ اور ان پہ حکومت کرتے جاؤ. تو آج بھی یہ پارٹی بازی
جناب ہونا کیا چاہیے؟ اب میں اس حوالے سے آخری مثال دے کے آگے جاتا ہوں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایک آدمی ہے، ملک کا وزیر اعظم بن گیا ہے، تو وہ وزیر اعظم پاکستان کا ہے، 24-25 کروڑ عوام کا وزیر اعظم، اگرچہ منتخب ہوا ہے ایک پارٹی کے جناب نشان پہ، لیکن جب منتخب ہو گیا ریاست نے اس کو وزارت عظمیٰ کے لیے یا صدارت کے لیے مقرر کر لیا، قبول کر لیا قوم نے، اور ووٹوں کی کثرت سے اس کا انتخاب کر لیا۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ قومی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ وہ سوچ یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم پاکستان ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم ہے، بجٹ جتنا آئے گا، فنڈ جتنا آئے گا، حرام ہے کسی دوسری پارٹی کو جائے۔ وہ دوسری پارٹی کا ایم پی ہے، اگر وہ جیتا ہوا بھی ہے، اب اس کو 5 سال صبر کرنا پڑے گا۔ اب چونکہ وزیر اعظم پاکستان جس کے پاس سارے بجٹ کا اختیار ہے وہ فلاں پارٹی کا ہے، ان کا امیدوار اگر حلقے میں ہارا ہوا بھی ہے تو بجٹ اس کے ذریعے استعمال ہوگا، جیتے ہوئے کے ذریعے بجٹ استعمال نہیں ہوگا۔ سڑکیں بھی، روڈ بھی، بجٹ بھی، اور ساتھ لکھا جائے گا عمران خان پرائم منسٹر، پی ایم عمران خان، آگے ساتھ ہی لکھا ہوگا پی ٹی آئی۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی، آپ کسی اکاؤنٹ کو چیک، اور یہ ایک نام میں لے رہا ہوں، ہماری سب کی یہ حقیقت ہے، چونکہ فرقہ واریت کی وبا اور بیماری اور کینسر اس حد تک جا چکا ہے کہ اگر قدرت موقع دے پورے ملک کا اقتدار سپرد کر دے، پھر بھی فرقہ واریت، میرا فرقہ، میری پارٹی، میرا دھڑا، یہ ہمارے دل و دماغ سے نکلنے کا نام نہیں لیتے۔ یہی وجہ ہے سیلاب آئے، زلزلہ آئے، آفت آئے، کوئی مصیبت آئے تو اس موقع پر بھی مدد صرف اپنوں کی، مدد صرف اپنوں کی، یہ مزاج ہے۔ تو بھائیو، ہم مرکزی مسلم لیگ کے نام سے یہ جو آپ کے بھائی میدان میں آئے ہیں، تو جیسے ہم نے نظریے کے محاذ پہ مارکا لڑنا ہے، ایسے ہی ہم نے انشاءاللہ فرقہ واریت کے اس ناسور کا بھی علاج بھی کرنا ہے، حل بھی نکالنا ہے، دوریوں کو ختم کرنا ہے، قربتوں کو تلاش کرنا ہے، نفرتوں کو ختم کرنا ہے، اور محبتوں کو پروان چڑھانا ہے، اور ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھنا۔ ہم سب آپس میں بھائی ہیں، ایک امت ہے، ایک ملت ہے، کلمہ ایک نبی کا پڑھتے ہیں، ایک بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری مشترکات 80% ہیں۔ اگر 15-20% کوئی اختلاف موجود ہے، 80% کو ہائی لائٹ کرنا ہے، 15-20% کو یا برداشت کرنا ہے یا اس کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ انداز اگر ہوگا تو انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک قوم بن جائیں گے، اور جس دن ہم ایک قوم، ایک نظریے پہ قوم، ایک امت بن گئے، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت پھر ہمارے اوپر راج نہیں کر سکتی۔ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ چند ڈالروں کی عوض ہماری غیرت کے سودے کیے جائیں، ہمارے ضمیر فار سیل کیے جائیں، ہمارے قومی جو ادارے ہیں ان کو نیلام کیا جائے، ملک کو پرائے سیل کر دیا جائے۔ ایسا ذاتی مفادات، گروہی مفادات کی خاطر پھر نہیں ہوگا جب ہم ایک نظریے پر ایک قوم بنیں گے۔ تو کیا یہ دوسرا نقطہ بھی بھائیوں کو سمجھ آیا ہے؟ یہ آسانی سے نہیں ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ 2023 یا 24 میں الیکشن ہو اور بس جناب پینترے ہی بدل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ایک لمبی جدوجہد ہے، اور یہ جدوجہد کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ کو بھی تیار ہونا ہے انشاءاللہ۔ تیسری بات، ہمارے ملک کا تیسرا بڑا مسئلہ یہ لوٹ کھسوٹ، کرپشن، اس کا بہت شور ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ کرپشن نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے، ہمارے ملک کا وقار تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج دنیا میں ہمارا تشخص کیا ہے، ہمارا تعارف کیا ہے؟
शहबाज शरीफ साहब पिछले दिनों वजीर आजम थे, वो खुद बयान करते हैं हम किसी की चुगली ग़ीबत नहीं करते, किसी की पगड़ियां नहीं, लेकिन वो खुद जगह जगह बयान कहते यार मैं बड़ा परेशान होता हूँ, जिस मुल्क में जाएं, जिनको मिलने के लिए जाएं, वो रास्ता बदल के चले जाते हैं। वो समझते हैं कि ये बकारी आ गए। ये लफ्ज आपने सुने ना, बाहर वो कहते हैं दुनिया में हमारा तारुफ क्या बन गया कि ये बकारी, ये हमसे मांगेंगे, ये हमारा तारुफ बन गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये सब किया धरा किस चीज का? अंधाधुंध लूट खसूट का। इस सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा, इस निजाम को बदलना पड़ेगा। इसके लिए सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के जो उमर लाज है ना, अगर मगरब ने उनको ज्वाइन किया, अपनाया, कामयाब है। हमें भी यहाँ पे उमर लाज भी लाने पड़ेंगे और एक मुस्तकिल पायदार हल क्या है, वो है खिदमत का निज़ाम। इस माहौल में हमें अवामी सतह पे अपनी मदद आपके तहत अपने लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, उनको मदद करना पड़ेगी और एक कौम होने का, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटने का हमें एहतमाम करना होगा। इस पे हमारा माजी भी गवाह है। मैं इस पे ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, लेकिन हम अल्लाह के फजल करम से जो सियासत के मैदान में आए हैं, तो ये अज़म करके आए हैं कि हमने इंशाअल्लाह लूट खसूट के मुकाबले में, करप्शन के मुकाबले में हमने इंशाअल्लाह खिदमत की सियासत करनी है। खिदमत की सियासत क्या है कि सरमायादारों से लिया जाए और उसी आबादी के जो महरूम, गरीब, कमजोर तबके हैं, उन तक उनका हक पहुंचाया जाए। और ये कोई एहसान ना हो, ये उनका हक है जो हम उनको पहुंचा रहे हैं। देने वाली जात अल्लाह की है, मुहैया करने वाले आबादी के अमीर, कबीर और सरमायादार हैं, और हम क्या है? एक अमानतदार हाथ। आज पूरे सिस्टम में इतनी जबरदस्त लूट खसूट और करप्शन के बावजूद वल्लाहि मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ कि अगर अमानतदार हाथ मौजूद हो ना, जिन पे लोगों को इत्मीनान हो, तो हुकूमतों की बात नहीं करते। हम अल्लाह के फजलो करम से ये अमानतदार हाथ अगर हर आबादी में हो, जिन पर लोगों का इत्मीनान हो, हम अल्लाह की फजलो करम से गुर्बत का, अफलास का, तंगी का हम अपनी मदद आपके तहत इलाज कर सकते हैं। अल्लाह इसकी हमें तौफीक अता फरमाए। तो चौथा काम और आखिरी बात मेरी भाइयों ये है कि हमारी हुकूमतें भी, हमारी हिस्ब इख्तिलाफ भी, हमारी मजहबी और सियासी पार्टियां भी ये सब कुछ ये समझती हैं कि कश्मीर किस्सा माजी बन गया, कश्मीर हाथ से गया। ये सब झूठे हैं, ये सब धोखेबाज हैं। हम अल्लाह को गवाह बना के कहते हैं हमने कस्में खाई हुई हैं, हम दावत का काम करेंगे, हम खिदमत का काम करेंगे, हम सियासत का काम करेंगे, लेकिन हमारे तमाम कामों की जिद्दोजहद की एक मरकजी हैसियत ये होगी कि वो कश्मीर जो पाकिस्तान की शारग है, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे, हमारी सियासत मुकम्मल नहीं होगी। हम ये शऊर पैदा करेंगे, वो शऊर जो कश्मीरियों में पैदा हो चुका, और वो जनाब उनका बेटा शहीद हो, उनका मकान चले, वो किसी शहीद का जनाजा उठाएं, एक ही नारा लगाते हैं आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से यह तय किया है कि इंशाअल्लाह हमने सियासत करनी है, और हमारी सियासत की एक बहुत बड़ी बुनियाद जो है ये मसला कश्मीर और कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत और कश्मीरियों की हिंदू जालिम से आज़ादी, और ये हमारे सियासत की एक बहुत बड़ी बुनियाद है। तो हम
उस वक्त तक इस अमल को आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम ये नारा नहीं लगाते कि कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाइयों, जिस दिन आर पार का रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का हो गया, उस दिन इंशाअल्लाह कश्मीर ने भी आज़ाद होना है, पाकिस्तान की तकमील भी होनी है, हमारी ज़राअत भी बेहतर हो जाएगी, हमारे दरिया भी भर जाएंगे, हमारा नहरों का निज़ाम भी ठीक हो जाएगा, हमारे एनर्जी के मसाइल भी हल हो जाएंगे। ये सारा कुछ ये धोखेबाज हैं, ये कंपनियों को देते हैं। कंपनियां मुंह बोले दाम बिजली के एक एक यूनिट पे मुकर्रर करती हैं। हमारे मसाइल ये एनर्जी पैदा करने वाली कंपनियां नहीं है, ये खुद साख्ता तरीके नहीं है। हमारे ज़राअत के मसाइल, हमारे एनर्जी के मसाइल, हमारी सनत के पहिए के तेज घूमने के मसाइल, ये सारे मसाइल जो हैं ये जुड़े हुए हैं कश्मीर की आज़ादी से, कश्मीर की आज़ादी से। और कश्मीर की आज़ादी का एजेंडा अल्लाह के फजल करम से मरकजी मुस्लिम लीग लेके मैदान में खड़ी है। हमने एक एक फर्द तक अप्रोच करनी है और पूरी कौम को इंशाअल्लाह कश्मीरी भाइयों मजलूमों के साथ छोड़ना है। और आर पार का एक मुश्तरका नारा, आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस दिन ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये आर पार का नारा हो गया, इंशाअल्लाह कश्मीर भी आज़ाद होगा और हमारे सारे मसाइल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हल होना शुरू हो जाएंगे। डैमों पे डैम बनाओ, दरियाओं पे दरिया चलाओ, नहरों पे नहरें बनाओ, ज़राअत करो, सनत करो, एनर्जी पैदा करो, ये सब कुछ हो जाएगा और ये सब कुछ जूंगे में होगा। हम इसको असल नहीं समझते। ये तो जैसे जूंगा होता है ना, जूंगा, वो दुकानों पे हम छोटे होते जाया करते थे, 4 आने की, चौआनी की, हम कोई ना कोई चीज लेते और साथ ही दुकानदार को क्या कहते, जूंगा भी दो। आजकल पता नहीं ये सिस्टम महंगाई के दौर में है या नहीं। छोटे होते ये जो कुछ मैं बातें अर्ज कर रहा हूं ये सब जूंगा है। जूंगे में अल्लाह तबारक तआला अपने फजल और बरकत से ये अता फरमाएगा। तो भाई ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा मंशूर है, मैंने आपके सामने रखा है और ये आपको अपील करने लगा हूं कि आप सब पूरी जुर्रत हिम्मत के साथ, ताकत और बसालत के साथ आप मरकजी मुस्लिम लीग के साथ खड़े हो, हमारी मदद करें, हमारा साथ निभाएं। ये एक नजरिए की जंग है, ये एक वहदत उम्मत की जंग है, ये एक खिदमत इंसानियत के जज्बों का मार्का है और ये पाकिस्तान की तकमील, पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाना, पाकिस्तान का इस्तेहकाम पैदा करना, ये इसका एक अमल है और एक अंदाज है। और ये सब कुछ सियासत के रूप में हम अल्लाह के फजल करम से करना चाहते हैं। अल्लाह की मदद तो हमारे साथ है, हमें आपकी मदद भी, तावन भी चाहिए ताकि हम सब मिल के कुव्वत बने, एक ताकत बने और पाकिस्तान के मसाइल भी हल करें, इसका वक़ार भी बुलंद करें और इसको कामयाबी और कामरानी की मंजिलों से भी हम किनार करें। अल्लाह रब्बे करीम इसकी हमें तौफीक अता फरमाए। मैं आखिर में फिर आप भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अब्दुर्रहमान सियाफ भाई और मोहतरम हाफिज ज़काउल्लाह साहब एडवोकेट, इनका और तशरीफ़ लाने वाले, दावत देने वाले तमाम भाइयों का अल्लाह रब्बे करीम आप सबका हामी और नासिर हो और इन अज़म और जज्बों में हमें आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए और कामयाब फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।